صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ تمام شکر اور تعریف اس پاک ذات کی جس نے ہمیں ہدایت کا یہ راستہ دکھایا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں اس راستے پر چلنا سکھایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج مرکز تنظیم اسلامی دارالسلام میں منعقد ہونے والے ہمارے اس دوسرے فہم دین کورس کی اختتامی تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس بابرکت محفل میں صدارت کے حوالے سے ہمیں وقت دیا ہے محترم جناب خورشید انجم صاحب نے، جو کہ ناظم شعبہ تعلیم و تربیت ہیں پاکستان تنظیم اسلامی کے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے اس محفل میں شکر ادا کرتا ہوں، اور تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا اور آپ ہم سب کے ساتھ اس بابرکت محفل میں شریک ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کے سامنے اس پروگرام کا ترتیب رکھتا ہوں۔ آغاز ہم کریں گے تلاوت و ترجمہ کے ساتھ، اس کے بعد حدیث مبارکہ کا درس ہوگا، پھر فہم دین کورس کا ایک مختصر تعارف آپ سب کے سامنے رکھا جائے گا جو ابھی یہاں پہ مکمل ہوا ہے، پھر طلبہ کے تاثرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ ابھی کافی حد تک تو انٹروڈکٹری تو باتیں آ گئی ہیں، تو امید ہے کچھ ایکسٹرا تاثرات بھی ہوں گے کورس کے حوالے سے، تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے بعد تقسیم اسناد کی جائے گی، پھر اختتامی خطاب ہوگا اور دعا ہوگی۔ ناظم محترم خورشید انجم صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ دعا کریں۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں تلاوت و ترجمہ کے لیے کہ ہمارے فہم دین کے کورس کے طالب علم ہیں محمد افتخار صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم۔
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ذل العالمين وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں گزارش کرتا ہوں درس حدیث کے لیے ہمارے یہ کورس کے طالب علم ہیں محمد عارف صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور درس حدیث کا شرف حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکوک شریف سے حدیث 237. قال النبی من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبینہ وبین النبیین درجات واحدات فی الجنت. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے بطریق مرسل روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی موت اس حال میں آئے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہو اور وہ علم اس غرض سے حاصل کر رہا ہو کہ وہ اس کے ذریعہ اسلام کو رائج کرے گا تو جنت میں اس کے اور انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. تو ماشاءاللہ مطلب یہ ہے کہ یہ علم کے بارے میں کہ جیسے علم ہم کرتے ہوئے اگر ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑا اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے کہ اس آدمی کا جس نے علم حاصل کر رہا ہے اور علم اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ وہ اس اسلام کو زندہ رکھے گا، اور اگر اس کے کرتے کرتے اس کی انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا درجہ جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے نیچے، انبیاء سے ایک درجہ کم دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام کو پھیلانے کی توفیق دے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عربی زبان ہم نے نہیں جانتے، عربی نہیں ہمیں مطلب آتی نہیں. تو چیز یہی ہے کہ ایک طلب انسان کی ایسی ہو کہ چل ایک چیز مجھے نہیں آتی، میری طلب کتنی ہے اس کام کے لیے. تو اللہ پاک توفیق دے ہمیں کہ ہم عربی سیکھیں، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اور عربی جب سیکھیں گے تو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق اللہ پاک دے گا، اور جب قرآن پاک کی توفیق اللہ دے گا تو پھر ہمیں اللہ کو پہچاننے کی بھی توفیق اللہ دے دے گا، معرفت اللہ پاک ہمیں دے دے گا کہ اس کو پہچانیں، اس کے اسلام کو پوری دنیا میں ہم قائم کریں. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے توفیق. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا. یہی ہمارا مقصد تھا کہ ہم لوگ جو ہے اس قابل ہو سکیں کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم آخرت میں جنت میں انبیاء سے ایک درجہ نیچے تک کی
کوشش کریں. ہماری کوشش ہوگی, اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا آگے لے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. جزاک اللہ جی. اچھا, اب وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سا تعارف رکھیں اس کورس کا, فہم دین کا, جو بھی مکمل ہوا ہے. جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ رجوع القرآن تحریک کا آغاز بانی محترم ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا, اور اس کے سلسلے میں انجمن کا قیام کیا, اور پھر بعد میں قرآن اکیڈمیز کے تحت پورے پاکستان میں رجوع القرآن کورسز کا اجرا کیا گیا. یہ کورسز 1 سالہ اور 2 سالہ ہوا کرتے ہیں, اور بعد میں اس بات پہ بھی غور کیا گیا کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کل وقتی طور پر دن میں نہیں آ سکتے, تو ان کے لیے خاص طور پہ شام کے ٹائم پہ 3 ماہ کے فہم دین کورسز کا بھی آغاز کیا گیا. تو ماشاءاللہ سے کئی سالوں سے یہ چل رہا ہے. تو اب جب کہ مرکز تنظیم اسلامی یہاں پر شفٹ ہوا تو اس کے بعد سے یہاں پر بھی تنظیم اسلامی کے تحت کورسز کا آغاز کیا گیا ہے پچھلے سال سے. الحمدللہ پچھلے سال رجوع القرآن کورس 1 سالہ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا, اور وہ خیر و عافیت سے اسی سال میں مکمل ہوا. اس کے بعد اسی سال کے آغاز میں فہم دین کورس کا جو پہلا فہم دین یہاں پہ کورس تھا وہ مکمل کیا گیا, اور الحمدللہ اس سال کے وسط میں دوبارہ سے 1 سالہ رجوع القرآن کورس کا آغاز ہوا, جو کہ ابھی بھی ماشاءاللہ دن کے ٹائم میں چل رہا ہے. اور پھر ہمارا یہ دوسرا فہم دین کورس کا آغاز کیا گیا 3 ماہ قبل, تو الحمدللہ جو کہ آج اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے جو کہ عام دنوں میں شام کے اوقات میں بھی کام کی مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں نکال پاتے, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی ویکینڈ کے اوپر بھی فہم دین کورس کا شروع کیا گیا. اسے بھی شروع ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں, جو کہ ایک 8 ماہ کا کورس ہے. ویکینڈ میں ہفتہ اتوار 2 دن وہ چل رہا ہے, تو الحمدللہ وہ بھی اچھے طریقے سے جاری ہے. تو ہمارا یہ کورس 2 اگست 2021 سے اس کا آغاز ہوا تھا, اور آج الحمدللہ 28 اکتوبر 2021 کو اس کی تکمیل ہو رہی ہے. اس کورس کے آغاز میں 13 افراد نے اس میں داخلہ لیا تھا, اور آج الحمدللہ 7 افراد نے اس کو مکمل کیا ہے. بعض افراد جو کہ واقعی کچھ مجبوریوں کے تحت اس کورس کو مکمل نہیں کر سکے اور ان کو یہ کورس چھوڑنا پڑا, اور اس کورس میں خاص بات یہ بھی تھی کہ کئی لوگ ایسے بھی, کچھ ایک طالب علم ایسے بھی تھے جو کہ الحمدللہ روز سیالکوٹ سے آتے تھے پڑھنے. ان کے جذبے کی مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ وہ سیکھنے کے لیے روز سیالکوٹ سے آتے تھے اور جاتے تھے. تو لیکن وہ اپنی پھر ان کی بیماری صحت کی وجہ سے وہ اس کو ڈسکنٹینیو کیا, آ نہیں سکے. تو اس کے علاوہ اس کورس میں جیسے کبھی لوگوں نے اسٹوڈنٹس نے بھی آ کے بتایا بھی ہے کہ وہ مختلف شعبہ زندگی سے ان کا تعلق ہے. اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ریٹائرڈ بھی ہیں, جاب بھی کر رہے ہیں, کس کا اپنا کاروبار بھی. تو ہر شعبہ زندگی سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی لوگوں کو کہ طلبہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہ کورس مکمل کیا. اور ان کا میں دوبارہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کل جس طریقے سے مصروفیت جا رہی ہے, پھر اوبویسلی شام کو بھی جو لوگ جاب کرتے ہیں آنا بہت مشکل ہے, لیکن ان لوگوں نے الحمدللہ 3 ماہ استقامت کے ساتھ آتے رہے. تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی استقامت دے اور ہم آگے بھی مزید سیکھتے جائیں انشاءاللہ. اس کورس میں ہم نے 3 مضامین کو پڑھایا گیا یہاں پہ. پہلا تھا تجوید, جس میں تجوید کے قواعد, نورانی قاعدہ اور نماز کی تصحیح کی گئی, اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی آخری جو 20 صورتیں ہیں اس کے حفظ کا بھی جائزہ لیا گیا. اس کے بعد عربی گرامر پڑھائی گئی, اور اس میں کتاب دروس لغت العربیہ پارٹ 1 جو ہے اس کو مطالعہ کیا گیا. پھر منتخب نصاب جو ہے اس کے منتخب مقامات کا مطالعہ کیا گیا, اور الحمدللہ اینڈ پہ طلبہ نے اس کے اوپر پریزنٹیشنز بھی تیار کیں, اور الحمدللہ کافی اچھے طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ یہی ہے کہ آئندہ بھی ہم یہ کورسز جاری رہیں گے, اور ابھی نیکسٹ آنے والا جو دسمبر ہے اس کے ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو کورس ہے اس کو کیا جائے گا. تو اب میں گزارش کروں گا طلبہ سے کہ وہ اپنے کچھ تاثرات آ کے دیں کورس کے حوالے سے. تو اس میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں غلام با صاحب کو. انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے اس کورس میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی ہے, تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم نے یہ کورس کیا اور آج اس کی ایک تقریب ہو رہی ہے۔ تو اس کے بعد اس موقع پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند کرے، کہ یہ ان کے صدقے سے انہوں نے ایک پودا لگایا تھا جس کا پھل آج ہم لوگ اس صورت میں کھا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ قیامت تک ایسے چلتا رہے اور اس سے لوگ مفید ہوتے رہیں۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں یہاں پر جتنے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ خورشید انجم صاحب ہیں ناظم تربیت، جنہوں نے یہ سارا کیا۔ اس کے بعد کوآرڈینیٹر ہیں مبشر عارف صاحب، ان کی مطلب یہ ساری نگرانی میں ہوا۔ اور اس کے بعد اساتذہ ہیں جس میں استاد عامر طالب صاحب ہیں، مولانا حافظ تنویر صاحب ہیں، سر خرم سر بلند صاحب ہیں۔ ان صاحب نے مطلب ٹائم دیا اور یہ ساری چیزیں کی۔ یہ کورس ہمارا بنیادی طور پر 3 ماہ کا تھا، جس میں اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ 13 ہفتے بنتے ہیں، اور اگر 13 ہفتوں میں ہم دن بنائیں تو یہ 52 ڈیز بنتے ہیں، 52 دن بنتے ہیں۔ اور ایک کلاس کی جو ایوریج ہوتی ہے اٹینڈنس وہ 70 to 80% ہوتی ہے۔ اس حساب سے ہم اگر اس کے دن بنائیں، جو کلاس پریکٹیکلی ہوئی ہے تو وہ 40 دن بچیں گے۔ ہماری ڈیلی 2.5 گھنٹے کی کلاس تھی، تو اس کی اگر کیلکولیشن کریں تو یہ ایک 100 گھنٹہ بنتا ہے، اور 100 گھنٹے کو ہم دنوں پہ لے کے آئیں تو یہ کچھ 4 دن بنتے ہیں۔ جس طرح ہے نا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، یہ صرف اگر اس طریقے سے دیکھیں تو یہ 4 دن بنتے ہیں۔ وہ کہ ہم نے اس میں بہت زیادہ کچھ سیکھا ہے، سیکھا ہے، لیکن اور بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایک پراپرٹی کے لیے ہم خریدتے ہیں تو ایک ٹوکن دیتے ہیں، اس کے بعد باقی پیمنٹ کریں گے تو وہ پراپرٹی آپ کو مل جائے گی، نہیں کریں گے تو ٹوکن ڈوب جائے گا۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پہ آگے آپ نہیں بھی آئیں گے تو ٹوکن آپ کا کہیں نہیں جائے گا۔ یہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے یہ ہمارے پاس ہی رہے گا، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم اس کورس پہ آئیں تو منتخب نصاب جو ہم نے پڑھا ہے، یہ چیزیں تو تھوڑی یا زیادہ ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر آ کر جو بالکل نئی چیز ملی وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی کوئی بھی صورت، کوئی بھی رکوع، کوئی بھی آیت جو لیتے تھے اس کو انفرادی طور پہ دیکھتے تھے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ سورہ عصر سے شروع کیا، اس میں جو 4 لوازم نجات تھے اس کی پھر آگے بتایا کہ یہ ساری تشریح ہے۔ جس بھی سورت یا جس بھی رکوع میں گئے ہیں تو اس کو پچھلی کڑی کے ساتھ جوڑ کے ملا کے دکھایا ہے کہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے اور اس کا آپس میں یہ لنک بنتا ہے۔ مطلب پہلے ہم پڑھ رہے تھے لیکن یہ لنک، یہ ربط، یہ چیزیں نہیں تھی ہمارے مد نظر۔ یہ مطلب ایک نئی چیز ہے اور اکثر جگہوں پہ یہ نہیں ہوتی، صرف انفرادی طور پہ وہ چیز پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد باقی سر کی بات کریں تو ان سے ہم نے 10 دفعہ بھی پوچھ لیے ایک ہی چیز، تو انہوں نے اس پہ مائنڈ نہیں کیا کہ آپ ایک ہی چیز بار بار پوچھے جا رہے ہیں، تو مطلب انہوں نے وہ بڑے کھلے دل سے اور رحم دلی سے ہمیں پڑھایا ہے۔ اس کے بعد تجوید کی بات کریں تو جس میں بنیادی مقصد تمہارا یہ تھا کہ جو ہم حروف کی ادائیگی کر رہے ہیں اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ، مخارج سے ادا ہوں اور صفات کے ساتھ ادا ہوں۔ مطلب اس میں آگے لحن جلی اور لحن خفی آ جاتا ہے، اس میں مطلب سعد محترم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور مطلب اس کے اوپر اگر یہ بات کریں کہ تجوید کا جو کورس ہے یہ ایگزیکٹلی نرمی سے پڑھایا جانے والا نہیں ہے۔ باقی کورسز تو ہیں کہ تھوڑا سا آپ نرمی سے پڑھا لیں تو چل جائیں گے، لیکن اس میں تھوڑی سی سختی رکھ کے پڑھائیں گے تو پڑھا سکتے ہیں، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے۔ ہماری کافی چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ پیریڈ کم تھا تو اس میں اب ساری چیزیں تو مکمل ہونا ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے بعد عربی گرامر آ جاتی ہے جو ہمیں خرم سر بلند صاحب نے پڑھائی ہے۔ اس میں ابھی چونکہ یہ پہلی بک تھی، اس میں سے حرفی مادہ یا جسے ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں صرف اسی کی بات تھی، یا باقی فعل کی بات کریں تو فعل ماضی کی بات تھی، فعل مضارع ابھی اگلی بکس میں آنا تھا۔ تو یہ بھی بہت اچھے طریقے سے مطلب ہم نے سمجھا ہے۔ اور اب اس کو جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ابھی ساری تو چیزیں پڑھی نہیں ہیں، لیکن جتنی پڑھی ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک قرآن مجید میں یا عربی میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ
اس میں مطلب چیز کیا ہے، مطلب اس میں واحد، تثنیہ، جمع، جس طرح اگر ہم بات کریں تو اردو میں تو آج تک ہم یہی پڑھتے آئے ہیں کہ واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ نہیں، واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، اور اس کے درمیان ایک تثنیہ بھی ہے۔ یہ ایک نئی چیز ہے اردو سے ہٹ کر، چونکہ ہم سارے اردو سیکھے گئے اس حساب سے۔ اور یہ فعل کی بات کریں تو اردو میں ہم فعل ماضی بھی پڑھتے ہیں، فعل حال بھی پڑھتے ہیں، اور فعل مستقبل بھی پڑھتے ہیں، جبکہ یہاں پہ فعل حال ایک چیز ہے، فعل ماضی ایک چیز ہے، فعل مضارع اور فعل مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ یا ایک ہی چیز آتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں پہ اسپیشل لیکچرز ہوئے تھے جو کہ مبشر عارف صاحب نے لیے تھے۔ تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں مطلب ویسے تو وہ خود نمائی میں آتی ہیں، لیکن علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، مطلب کسی اور کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یا کسی ایک چیز کو آگے لے کے آنے کے لیے کوئی بات کی جائے تو شاید وہ اس زمرے سے ہٹ جائے گی۔ اگر میں اپنی بات کروں تو قرآن مجید تلاوت کا اس طرح کوئی فکس میرا سسٹم نہیں تھا، تو ایک انہوں نے لیکچر دیا تھا کہ مسلمانوں کے قرآن مجید پر حقوق، بلکہ اس میں ایک چیز اور بھی نہیں آئی تھی کہ اس حد تک تو ہمیں تھوڑا بہت تھا کہ اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے ایک علیحدہ بات تھی، لیکن اس پر ایمان لے آنا یہ ایک نئی ٹرم آئی تھی اور واقعی بہت زبردست تھی کہ اس کے قرآن مجید کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ اس کے بعد تھی اس کی روزانہ کی تلاوت، تو کوئی فکس روٹین نہیں تھی، لیکن ان کے لیکچر کے بعد میں نے پوری کوشش کی کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لوں، کبھی اس میں بھی ہو جاتا ہے ناگا، لیکن کوشش کر رہے ہیں، یا مطلب ایک نئی چیز ہے، وہ ان کی اس لیکچر یا اس تربیت کا اثر تھا۔ اس کے بعد میں چاند ایک دو گزارشات کروں گا کہ جیسے یہ ہمارا اب کہہ رہے ہیں کہ دوسرا بیچ نکل رہا ہے، ایک سر بتا رہے تھے کہ ایک بیچ پہلے ہو گیا تھا، یہ دوسرا بیچ ہے، تو ڈیفینیٹلی انتظام تو خیر یہ پہلے سے بھی ہوگا۔ ہمارا میرے ذہن میں ایک چیز تھی تو میں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس رکھا جائے، اور جو بھی چیز ہم جہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں اگر تو دوبارہ کسی ایسے ماحول میں جائیں گے تو وہ چیزیں ہمیں یاد رہ جائیں گی، اگر اس ماحول سے کٹیں گے تو یہ قدرتی چیز ہے کہ وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو ہوگا کہ اس کے بعد اس سے اگلی سٹیج کے کسی کورس میں داخلہ لے لیں، لیکن سب کے لیے مشکل ہوتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا، تو جو نہ تو اگلے کورس میں جائیں گے اور نہ ہی اس میں دوبارہ کسی نے آنا نہیں، تو کوئی ایسا ریفریشر کورس ہو کہ ہمارا سال 2 سال بعد جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے 1 ہفتے کا آپ کروا لیں، جو پیچھے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں یاد ہو جائیں یا ان کی روین ہو جائے۔ اس کے بعد ایک گزارش یہ بھی تھی کہ جس طرح یہ ہمارے بنیادی طور پہ 4 کمپوننٹ تھے اس کورس کے، مطلب اس میں ایک اسپیشل کورس تھے، ان کا ٹائم نسبتاً کم تھا، باقی عربی گرامر، تجوید یا منتخب نصاب کہہ لیں یہ تھی۔ اس طرح اگر اس میں ایک چھوٹا سا کمپوننٹ نماز کورس کا رکھ لیا جائے، کیونکہ ہم میں سے مطلب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں بنیادی چیزیں جب نہ آ رہی ہوں تو ہم شرم کے مارے کسی سے پھر پوچھتے نہیں ہیں۔ اگر طہارت کی بات کریں یا نماز کی کوئی بہت بنیادی چیز ہے ہمیں نہ آ رہی ہو تو پھر وہ ہم کسی سے پوچھنے میں آر محسوس کرتے ہیں۔ تو اور ویسے بھی مطلب نماز کا ہمارے دن کے ساتھ کوئی کم از کم 5 دفعہ تعلق ہے، وضو کا تعلق ہے، تو ایک چھوٹا سا کمپوننٹ اس کا بھی اگر اس میں ایڈ کر لیا جائے تو اگلے کورسز میں تو یہ شاید ایک بہتر چیز ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں پھر شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پہ یہاں پر جتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں ٹاپ عہدیداران اور مینجمنٹ سے لے کر نیچے تک جو لوگ یہ سارا انتظام کرتے رہے، اکثر جو لوگ ہماری کرسیاں سیٹ کر کے جاتے ہیں، یہ مائک سیٹ کر کے جاتے ہیں، ان کو ہم یاد کرنا بھول جاتے ہیں، تو میں خاص طور پہ ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارے لیے سارا کچھ کیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اظہار کیا اور اچھے مشورے بھی دی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ انتظامیہ اس کو نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ باقی ظاہری بات ہے 3 ماہ کا کورس ہے ایوننگ میں، تو اس کی بھی کچھ لمیٹیشن ہوتی ہیں، تو دن کے کورس میں جس طرح آپ نے فرمایا نماز کا، تو اس کے لیے بات ہوتی ہے جی۔ تو ابھی نیکسٹ ہماری ایک اور اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا تھا لیکن وہ ٹریفک کی وجہ سے ابھی تک نہیں پہنچ پائے، تو ہم آگے چلتے ہیں اس تقریب کو لے کر۔ تو اب اسناد کی تقسیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے استاد جناب شیر افغان صاحب کو کہ وہ آئیں اور
جی تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب محمد احمد مجید صاحب سے، ولد عبد المجید، کہ وہ آئیں اور اپنی سند کو وصول فرمائیں. آپ ان کی جگہ لے لیں فی الحال. جزاک اللہ. جی ان تک پہنچا دیجیے گا انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد میں جناب ضیاء الرحمان صاحب ولد محمد رمضان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند کو وصول فرمائیں. یہ خود ہیں، یہ خود ہیں، انہوں نے کیا. بہت شکریہ سر. اب میں سر جناب عبدالرؤف صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے طلبہ میں اسناد تقسیم کریں. جی تو اب میں محمد اشفاق صاحب ولد محمد حسین آسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اپنی سند کو وصول فرمائیں، کیونکہ آپ ان کے ریلیٹیو ہیں تو آپ ان کے بہاف پہ آپ ہی، کیونکہ وہ راستے میں ابھی آ نہیں سکے، تو آپ وصول کر لیں. انہی کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد میں جناب محمد افتخار ولد محمد رفیق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی سند کو وصول فرمائیں. بہت بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. اب میں محترم خورشید انجن صاحب ناظم تعلیم و تربیت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کامیاب طلبہ میں اسناد تقسیم کریں. تو ہماری کلاس میں جو 3 پوزیشنز آئی ہیں اس کے ترتیب سے، تو سب سے پہلے میں تیسری پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے جناب عبد الرحمان ولد محمد رمضان صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی سند کو وصول فرمائیں. جزاک اللہ جی. اس کے بعد سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے سر جناب محمد عارف ولد عبد الغنی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں. میں غلام عباس صاحب ولد غلام قاسم خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی سند وصول فرمائیں. انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ. میں اکرام صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ اب آگے تشریف لے آئے ہیں کہ ہماری 50% ان کے تعاون سے ہماری یہ کلاس اچھے طریقے سے چلتی رہی ماشاء اللہ. اچھا، اب میں درخواست کروں گا ہمارے استاد محترم